دیکھو اصل تو یہ زکوٰۃ کے بیان میں ہے، زکوٰۃ نہ دینے والوں کا عذاب۔ یہ مسلم شریف میں بھی آپ لوگ جو ہے جب آؤ گے تو مسلم شریف کے اندر یہ روایت ملے گی آپ کو۔ دیکھیے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترجمہ دیکھ لیجیے پہلے، باقی چیزیں بعد میں دیکھیے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار۔ دیکھیے ما اور اللہ کا جب ایک ساتھ آ جائیں جملے میں تو ما اور اللہ کو ہٹا کر حصر کے ساتھ میں ترجمہ کریں گے۔ ما من صاحب، اب ترجمہ کریں گے پہلے ما کو لگا کر اللہ کو لگا کر کہ نہیں ہے کوئی وہ شخص جو کہ سونے والا ہو اور چاندی والی ہو، چاندی والا اور سونے والا کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو نہ ادا کرتا ہو ان میں سے اس کے حق یعنی زکوٰۃ کو، مگر جب کہ ہوگا وہ یوم القیامہ، قیامت کے دن آئے گا وہ قیامت کے دن، تو صفحت لہ صفائح من نار، تو اس کے لیے آگ کی تختیوں کو تپایا جائے گا۔ اب ما اور اللہ کو ہٹا کر ترجمہ کر کے دیکھیں آپ، ترجمہ ہوگا جو بھی شخص سونے والے اور چاندی والے ہوں وہ اس میں زکوٰۃ کو ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ آئیں گے اور ان کے لیے آگ کی تختیوں کو ان کے لیے تپایا جائے گا۔ وہی سونے چاندی کو تپا کر کے اس کو داغا جائے گا، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، پس اس کو تپایا جائے گا، یعنی آگ کی تختیاں بنا دی جائیں گی۔ صفحت لہ صفائح من نار، آگ کی تختیاں بنا دی جائیں گی اس سونے چاندی کی۔ فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، پھر ان آگ کی تختیوں کو تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں۔ پھر فَيُقْوَى بِهَا، یہ میں نے شاید کلام پاک کی آیت سے آپ کو بتایا تھا، وہی اس کا جو ہے حدیث کے اندر آ رہا ہے، قرآن کی آیت کا ترجمہ مفہوم حدیث کے اندر آ رہا ہے۔ فَيُقْوَى بِهَا جَنْبُهُ، پس اس سے داغا جائے گا، اس کے ذریعے سے داغا جائے گا، جنبہ اس کی پہلوؤں کو، وجبینہ اور اس کی پیشانی کو، وظہرہ اور اس کی پیٹھ کو۔ پہلو، پیشانی اور پیٹھ، اس کی تفسیر آپ کے سامنے آ گئی کہ جب زکوٰۃ کا اس کے سامنے ذکر آیا تو اس کی پیشانی پر بل پڑ گیا، جس کی وجہ سے آگ کی تپی ہوئی تختیوں سے اس کی پیشانی کو داغا جائے گا، سریوں سے، اور اس کے بعد پہلو موڑ کر کے چلنے لگا تو پہلو موڑا تو ذنبہ، پہلو کو جو ہے آگ سے تپایا جائے گا، وزارو، اس کے بعد پیٹھ پھیر کر وہ چلا گیا تو اس کی پیٹھ کو لوہے کس کی آگ کی تختیوں سے تپایا جائے گا۔ کلما ردت، جب وہ ارادہ کر، ردت او اعیدت لہو فی یوم کانا مقدارہ 50,000 سنہ، جب اس کو لوٹایا جائے گا، کلما ردت اعیدت لہو، تو اس کو لوٹا دیا جائے گا۔ کیا مطلب؟ یعنی کہاں گیا ایک منٹ عبارت بھول گئی، یہ ہے کلما ردت اعیدت لہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، پھر جب ہٹایا جائے گا اس کو، ردت لوٹایا جائے گا، ہٹا دیا جائے گا، جس سے داغا جا رہا ہے اس تختیوں کو ہٹا دیا جائے گا، اس لوہے کو، اس آگ کی تپے ہوئے سونا چاندی کو ہٹا دیا جائے گا، تو واپس اعیدت لہو اسی طرح سے کیا جائے گا اس کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ بار بار پیشانی اور پیٹھ اور پہلو کو داغا جائے گا، اور اس کے بعد پھر ان کو گرم کیا جائے گا، پھر داغا جائے گا، پھر گرم کیا جائے گا، فی یوم، ایسے دن میں کان مقدارہ 50,000 سنہ، جس دن کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہوگی، حتی یقضی بین العباد، یہاں تک کہ فیصلہ کر دیا جائے گا بندوں کے درمیان۔ فَيَرَى سَبِيلَهُ، پس وہ دیکھے گا اپنے راستے کو، راستہ کیسے دیکھے گا؟ اما الی الجنت، یا تو جنت کی جانب، و اما الی النار، یا جہنم کی جانب۔ جب فیصلہ ہو جائے گا تو جنت یا جہنم کے اندر سب لوگ پہنچیں گے۔
اپنے اپنے حساب سے۔ قیل یا رسول اللہ، کہا گیا اے اللہ کے رسول، فالابل، اونٹ کا بیان، کیا مطلب؟ فالابل، پس اونٹ۔ سوال یہ کر رہے ہیں کیا اونٹ میں بھی زکوٰۃ ہے؟ جواب یہ ہے زکوٰۃ ہے، اور اگر نہیں دے گا تو کیا ہوگا وہ دیکھ لو۔ اونٹ کے اندر بھی ہے زکوٰۃ۔ فالابل، قال، تو حضور نے جواب دیا، ولا صاحب ابل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبه يوم وردها الا اذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر اوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا تطأه بأخفافها وتعظه بأفواهها۔ دیکھیے فرماتے ہیں لا اور الا کا ہٹا کے ترجمہ کریں گے کہ جو بھی اونٹ والا ہے جو ادا نہیں کرتا اس کے حق کو ادا نہیں کرتا، اس کے حق سے مراد یہاں زکوٰۃ ہی، جو کہ زکوٰۃ کا بیان چل رہا ہے تو زکوٰۃ ہی مراد ہے، لیکن بیچ میں ایک جملہ آ گیا وَمِنْ حَقِّهَا حَلْبُهَا يَوْمَ وَرْدِهَا، یہ جملہ آ گیا بیچ میں، یہ کیا ہے اس کا سمجھ لیجیے آپ۔ وَمِنْ حَقِّهَا، اور اس کے حق میں سے ایک حق یہ بھی ہے اس کا دودھ دوہنا جس دن کے پانی پلانے کے لیے لے جائے۔ دیکھیں ایسا ہوتا تھا عرب میں، ماحول تھا کہ 2-3 دن میں اونٹ کو جب پانی کے لیے لے جایا کرتے تھے تو وہاں اونٹ اور اونٹنیوں کو لے جایا کرتے تھے، تو اونٹنیوں کو دیکھ کر کے غریب لوگ آ جاتے تھے کہ بھئی آج یہاں پر اونٹنیاں آئی ہیں، پانی پئیں گی تو اونٹ والے کچھ نہ کچھ ہمیں بھی دیں گے، اونٹ والے کچھ نہ کچھ ہمیں بھی دودھ وغیرہ دیں گے، یہ سوچ کر کے وہاں پر پہنچ جاتے تھے، تو لہذا وہ دودھ دو کر کے اونٹنیوں کا ان لوگوں کو دے دیا کرتے تھے، وہ اس کو پی لیا کرتے تھے۔ اب چونکہ یہ والا حق واجبی اور فرض والا تو ہے نہیں، لیکن لوگوں کو امید ہوتی تھی کہ آئیں گے دودھ ملے گا، اس لیے اس کو حق میں سے ذکر کر دیا گیا تھا۔ اب بھی مستحب ہے، اگر کہیں ایسا ہے تو مستحب اب بھی یہی ہے کہ مستحب طور پر اگر کہیں پانی پلانے کے لیے لے جا رہے ہیں اونٹنیوں کو اور وہاں پر لوگ آ گئے ہیں دودھ کے لیے تو ان کو دودھ دو کر کے دے دینا چاہیے، لیکن یہ واجب نہیں ہے۔ اور پہلے والا حق جو ہے لا یؤدی منها حقها، اس حق سے مراد ہے زکوٰۃ والا حق، وہ تو ادا کرنا پڑے گا۔ دیکھیے ولا صاحب ابل لا یؤدی منها حقها، جو بھی اونٹ والا ہے جو ادا نہ کرے اس کے حق کو، اس میں حق سے مراد زکوٰۃ۔ ومن حقها، اور ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے حلبها، ان کا دودھ دوہنا یوم وردها، پانی پلائے جانے کے دن، پانی پلانے والے دن، جس دن پانی پلانے کے لے کر کے جائیں گے اس دن جو دودھ دو کر کے دینا، یہ بھی ایک طرح کا مستحب والا حق ہے۔ جو نہیں ادا کرے گا تو کیا ہوگا؟ الا اذا کان یوم القیامہ، تو جب قیامت کا دن آئے گا تو بطح لها بقاع قرقر، کہتے ہیں اس شخص کو لٹا دیا جائے گا، ڈال دیا جائے گا اس کو، کہاں ڈال دیا جائے گا اس کو؟ ہموار میدان میں، منہ کے بل اوندھا ڈال دیا جائے گا، منہ کے بل اوندھا ڈال دیا جائے گا۔ دیکھو بطح لها بقاع قرقر اوفر ما كانت لا يفقد منها، کہتے ہیں اس کو ڈال دیا جائے گا ایسے چٹیل میدان کے اندر جتنا وہ ہوگا، چٹیل میدان کے اندر بالکل جو ہے ڈال دیا جائے گا۔ لا يفقد منها فصيلا واحدا، ان میں سے ایک چھوٹے بچے کو بھی وہ گم نہیں پائے گا، کوئی بھی بچہ یا جتنے بھی اس کے اونٹ وغیرہ تھے، چاہے بچہ اونٹ ہو یا بڑا اونٹ ہو، ان کو گم نہیں پائے گا، یعنی وہ سارے کے سارے وہاں پر رہیں گے عذاب دینے کے لیے، اس کو روندنے کے لیے، یعنی ایک چھوٹا سا اونٹ بھی، چاہے وہ بچہ ہو، جو موٹا ہو یا پتلا ہو، کیسا بھی اونٹ جو اس وقت اس نے پالا تھا، ان کو گم نہیں پائے گا، یعنی وہ سب وہیں پر رہیں گے اور کیا کریں گے؟ تَطَأُهُ بِأَخْفَافِهَا، اس کو اپنے کھروں سے رون دیں گے، وَتَعُظُّهُ بِأَفْوَاهِهَا، اور اس کو کاٹیں گے اپنے منہوں سے، یہ جو اونٹ ہے اپنے منہوں سے کاٹیں گے، پیروں سے اسے کچل ڈالیں گے، رون ڈالیں گے۔ وَلَمَا مَرَّ عَلَيْهِ اولاہا، جب ان میں سے پہلا والا دستہ گزر جائے گا اس کے اوپر، رد علیہ اخراہا، تو اس کے اوپر دوسرا والا لوٹا دیا جائے گا۔ کیا مطلب؟ جب اس کے اوپر سے پہلی والی قسط، مان لیجئے 40 ہیں، 10-10 کی لائنیں ہیں بنی ہوئی،
تو 10 پہلے گزر گئے، اب یہ گزریں گے، اب ان کا نمبر لگے گا 10 والوں کا، پھر وہ گزریں گے، پھر ان کا نمبر لگے گا جو کہ 20 سے 30 ہے، پھر 30 40 کا نمبر لگ جائے گا، ایسے نمبر لگتے رہیں گے، پھر واپس سے گھوم کر کے آ جائیں گے وہ ایسے ہی۔ تو کہتے ہیں کلما مر علیہ اولاہا، جب ان میں سے پہلا والا دستہ اس کے اوپر گزر جائے گا عذاب دے کر، تو رد علیہ اخراہا، تو پھر اس کے اوپر سے دوسرا آئے گا، فی یوم کان مقدارہ، ایسے دن میں یہ عذاب ہوگا جس کی مقدار 50,000 سال کی ہوگی، حتی 50,000 سنۃ حتی یقضی بین العباد، 50,000 سال کی مقدار کے دن کے برابر ہوگی، یہاں تک کہ فیصلہ کر دیا جائے گا بندوں کے درمیان، فیرا سبیلا، تو وہ دیکھے گا اپنے راستے کو، اما الی الجنہ، یا تو جنتی ہوگا، و اما الی النار، یا جہنمی ہوگا۔ قیل یا رسول اللہ، کہا گیا اے اللہ کے رسول، فالبقر والغنم، گائے اور بکریوں کا حکم کیا ہے؟ گائے بکری کے بارے میں زکوٰۃ ہے؟ حضور نے جواب دیا ہاں اس میں بھی زکوٰۃ ہے۔ اب دیکھو اگر زکوٰۃ نہیں دے گا تو کیا ہوگا؟ قال، حضور نے فرمایا ولا صاحب بقر ولا غنم لا یؤدی منها حقها الا اذا كان یوم القیامہ، فرماتے ہیں کہ لا الہ ہٹا کر ترجمہ کر کے دیکھو کہ جو بھی گائے والا اور بکریوں والا ہوگا، جو ادا نہیں کرتا ہوگا اس میں سے اس کے حق کو یعنی زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتا ہوگا، یہ تفصیل آئے گی انشاءاللہ، کتنے میں کتنی زکوٰۃ ہے، 40 بکریوں میں کیا ہے، 5 اونٹوں میں کیسے ایک بکری ہے، سب باتیں انشاءاللہ آئیں گی بالتفصیل۔ الا اذا كان یوم القیامت، فرماتے ہیں کہ جب جو بھی شخص گائے والا اور بکریوں والا اس کا حق ادا نہیں کر کے آئے گا، یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کر کے آئے گا، تو وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا، بطح لها بقاع قرقر، تو اس کو چٹیل میدان کے اندر ڈال دیا جائے گا، لا يفقد منها شيئا، اور نہیں پائے گا اپنے جانوروں میں سے، گائے اور بکریوں میں سے کوئی بھی گم نہیں پائے گا، سب ہوں گے وہاں، لیس فیہا اقصا ولا جلحا ولا عظبا تنفعہ بقرونہا، فرماتے ہیں کہ جتنے بھی جو ہے کہاں گیا ہاں جتنے بھی گائے والے اور بکریوں والے ہوں گے انہوں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہوگی، تو ہموار میدان میں اس کو اوندھے منہ ڈال کر کے وہ جو گائے ہیں اور بکریے ہیں وہاں ان کو لایا جائے گا، اور اس حال میں لائیں گے کہ جس بکری کا کہ گائے بکری بنا سینگ کے کوئی نہ ہوگی، نہ سینگ مڑے ہوئے ہوں گے، نہ سینگ ٹوٹے ہوئے ہوں گے، نہ بے سینگ کی ہوگی، یعنی سینگ مڑا ہوا بھی نہیں ہوگا، سینگ ٹوٹا ہوا بھی نہیں ہوگا، اور بنا سینگ کی بھی نہیں، بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، باب فی الوقار، وبه قال حدثنا النفیلی قال حدثنا زہیر قال حدثنا قابوس بن ابی ظبیان ان اباه حدثنا عبد الله بن عباس ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الہدی الصالحہ، بے شک نیک چال چلن، الہدی الصالحہ نیک سیرت، نیک چال چلن، والسمت الصالحہ اچھا کردار، والاقتصاد میانہ روی، جزء من 25 جزء من النبوت، نبوت کے 25واں حصے میں سے ہے، حصہ ہے نبوت کا 25واں حصہ ہے، بے شک نیک چال چلن، اچھا کردار، میانہ روی نبوت کے 25واں جز ہے، یہ ہے۔ وقار تو حضور کا اتنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جب صحابہ بیٹھتے تھے تو اتنے سکون سے اور وقار سے بیٹھتے تھے، اتنا وقار حضور کا سب کے اوپر محسوس ہوا کرتا تھا کہ جیسے کہ سروں پر چڑیا بیٹھ گئی ہو، یعنی بالکل نہ سر ہلا رہے ہیں، نہ پیر ہلا رہے ہیں، نہ کھجا رہے ہیں، نہ یہ کر رہے ہیں، نہ وہ کر رہے ہیں۔ آج کل یہ ہوتا ہے بیانوں میں بیٹھ جاؤ، بیان کرنے لگو، سارے کام کرتا آدمی کو، کیا سنیں گے، کیا عظمت ہوگی دل کے اندر، یہ ہے۔ باب من قوم غیظا، یہ باب اس بارے میں ہے کہ جو شخص اپنا غصہ پی جائے۔ وبه قال حدثنا ابن الصرح قال حدثنا ابن وهب عن سعيد يعني ابن ابي ايوب عن ابي مرحوم عن سهل بن معاذ عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قوم غیظا وهو قادر على ان ينفذه، کہ جس شخص نے اپنے غصے کو پی لیا
اور وہ اس حال میں کہ قادر تھا اس بات پر کہ غصے کو نافذ کرے، یعنی غصہ آ گیا اور غصے کو ہم جس پر اتارنا چاہتے ہیں اس پر اتار بھی سکتے ہیں، ہم میں اتنی قادر، ہم اتنی قدرت رکھتے ہیں، اتنی طاقت ہے، لیکن ہم نے اللہ کے ڈر سے اس غصے کو کسی پر نہیں اتارا۔ دعاہ اللہ عز وجل علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ اسے بلائے گا ساری مخلوق کے سامنے قیامت کے دن۔ کیوں بلائے گا؟ انعام دینے کے لیے۔ انعام کیا ہوگا؟ حتی یخیرہ اللہ من الحور العین ما شاء، کہ اللہ تعالیٰ اس کو اختیار دے گا جس حور عین کو چاہے لے لے۔ چلیے تو خیر الگ میٹر ہے، آپ کو اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، اتنا ضرور آپ کو یاد رہنا چاہیے حور عین نام رکھ رہے ہیں لوگ باگ۔ اول تو حور عین یہ لفظ ہی ٹھیک نہیں ہے، حور عین ہے، عین کے نیچے زیر۔ حور یہ حورا کی جمع ہے اور عین عینن کی جمع ہے، دونوں صیغے جمع کے ہیں۔ اس کے معنی ہوتے ہیں خوبصورت، موٹی بڑی آنکھوں والی، موٹی مطلب موٹی نہیں، موٹی آنکھوں والی، یہ اس کے معنی ہوتے ہیں۔ اب اس کا لوگوں نے نام رکھنا شروع کر دیا، تو پہلی بات یہ کہ نام رکھنا یہ بہتر نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ نام اگر رکھ بھی رہے ہو جائز بھی ہے، تو حور عین تو ہے ہی نہیں، حور عین لفظ ہے، اور حور عین کوئی کہتا بھی نہیں ہے۔ جب حور عین کہتا نہیں ہے تو یہ والا لفظ جو ہے کلام پاک کا، یہ لفظ گویا کہ بگاڑ دیا گیا ہے، تو اس لفظ کو بگاڑ کر کے نام رکھنا یہ تو صحیح ہی نہیں ہے، اس لیے بہتر ہے کہ یہ نام نہ رکھا جائے۔ سمجھ گئے؟ یہ بات آپ کے کام کی ہے، باقی باتیں چھوڑو۔ قال ابو داود، ابو داود فرماتے ہیں اسم ابی مرحوم، کہ اس کے ابا کا نام مرحوم ہے عبد الرحمن بن میمون، یہ ہے جناب مرحوم راوی کا نام عبد الرحمن بن میمون ہے۔ یہ اوپر جو بات آئی تھی نا اس کے ابا سے روایت ہے، عن ابی ہی سے یہ روایت آئی ہے، عن ابی مرحوم عن سہل بن معاذ۔ تو ابو مرحوم کون ہے؟ یہ اسم ابی مرحوم، ابو مرحوم کے نام عبد الرحمن بن میمون ہے۔ حضرت امام ابو داود نے اس کی وضاحت کر دی۔ وبه قال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي عن بشر يعني بن منصور عن محمد بن عجلان عن سويد بن وهب عن رجل من أبناء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا نحوہ اسی جیسی روایت، قال اس کے اندر یہ بھی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا ملأہ اللہ امنا و ایمانا لم یذکر، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو امن اور ایمان سے بھر دے، یہ بھی فرمایا حضور نے اوپر والی روایت۔ لم یذکر قصۃ دعاہ اللہ، لیکن انہوں نے نہیں ذکر کیا دعاہ اللہ کا لفظ کو، دعاہ اللہ کا لفظ انہوں نے ذکر نہیں کیا۔ ایک دوسری روایت کے اندر اسی روایت میں ملأہ اللہ امنا و ایمانا ہے کہ اللہ تعالیٰ امن اور ایمان سے اس کے دل کو اس کو بھر دے گا، یعنی وہ جو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سب کے سامنے بلائے گا، وہ الفاظ اس روایت کے اندر نہیں ہے زیادہ۔ اور دوسری روایت کے اندر یہ الفاظ بھی ہیں وَمَنْ تَرَكَ لُبْسَ ثَوْبٍ جَمَالٍ، جس شخص نے اچھا کپڑا پہننا چھوڑ دیا، وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ، اور وہ قادر تھا اس کے اوپر، قَالَ بشر، کہتے ہیں بشر احسبه قال تواضعا، کہ میرا خیال یہ ہے کہ یوں بھی کہا تھا تواضع کے طور پر چھوڑ دیا ہوا ایسا کپڑا، تو کساہ اللہ حلت الکرامہ، اللہ اس کو کرامت کا جوڑا، عزت کا جوڑا کل میدان محشر میں پہنا دے گا۔ ومن زوج للہ تعالی، جس شخص نے شادی کی اللہ کے لیے، توجہ اللہ تاج الملکی، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بادشاہوں والا، یہ ملکی لفظ نہیں ہے، ملکی پڑھو اسے، تاج الملکی، بادشاہوں والا تاج اللہ اس کو پہنائے گا۔ توجہ اللہ، توجہ نہیں ہے جی، یہ تم سوچ رہا ترجمہ غلط ہو رہا ہے، توجہ اللہ تاج الملکی، بادشاہوں کے جیسا تاج اللہ اسے پہنائے گا۔ تو جو شخص شادی کرے گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو تاج بنائے گا بادشاہوں والا۔ یہ صرف یہ بتانا مقصد ہے کہ مختلف روایتیں ہیں، کسی روایت میں یہ الفاظ ہیں، کسی روایت میں یہ الفاظ ہیں، سب کا خلاصہ یہی ہے
کہ انسان غصے کو پی جائے، یہ بات تو آ گئی اوپر ابھی، اور غصے والے پینے والی روایت میں مختلف الفاظ تھے اور مختلف الفاظ کی وضاحت آپ کے سامنے ہو چکی ہے۔ دیکھیے وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابراہیم التیمی عن الحارث بن سوید عن عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا ما تعدون السرعۃ فیکم، تم اپنے درمیان میں پہلوان کس کو شمار کرتے ہو؟ قالوا صحابہ نے کہا الذی لا یسرعہ الرجال، قال فرماتے ہیں کہ پہلوان تو وہ ہے جس کو کوئی پچھاڑ نہ سکے۔ قال حضور نے فرمایا اللہ نہیں، وہ پہلوان نہیں ہے، ولکنہ الذی یملک نفسہ عند الغضب، لیکن پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت میں اپنے اوپر قابو پا لے۔ یہ ہے غصے کے وقت میں قابو پانے والا شخص پہلوان ہے اصل، یہ نہیں کہ جو کسی کو پچھاڑ دے وہ پہلوان۔ دیکھیے باب ما یقال عند الغضب، یہ باب ہے اس بارے میں کہ غصے کے وقت میں کیا پڑھا جائے، کیا کہا جائے۔ وبه قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن معاذ بن جبل قال استب رجلان عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ بن جبل سے روایت کہتے ہیں دو لوگوں میں حضور کے پاس گالی گلوچ ہو گئی، برا بھلا، گالی گلوچ چھوڑو، برا بھلا کہنے لگے ایک دوسرے کو حضور کے پاس۔ فغضب احدهما غضبا شدیدا، پس ان دونوں میں سے ایک کو بہت غصہ آ گیا، حتی خیل الی، یہاں تک کہ مجھے خیال ہو گیا ان انفہ یتمزع من شدت غضبہ، مجھے خیال ہو گیا کہ بے شک اس کی ناک غصے کی وجہ سے پھٹ پڑے گی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا انی لا اعلم کلمۃ لو قالها لذهب عنه ما يجده من الغضب، بے شک یقیناً میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں اگر یہ اس کو کہہ لے گا تو یقیناً اس سے وہ غصہ ختم ہو جائے گا جو اسے آ رہا ہے۔ فقال ما هي یا رسول اللہ، حضرت معاذ بن جبل نے پوچھ لیا اللہ کے رسول وہ کیا ہے؟ قال یقول، کہا حضور نے کہ وہ یوں کہہ لے اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم، اور اگلی روایت میں آ رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، دونوں صحیح ہے۔ قال فجعل معاذ یامرہ، تو حضرت معاذ بن جبل اس سے کہنے لگے بار بار ایسے پڑھ لے ایسے پڑھ لے، فابا ومحکا، اس نے انکار کیا اور وہ ہٹ گیا، وجعل یزداد غضبا، اور اس کا غصے میں اضافہ ہی ہوتا گیا، اس نے انکار کر لیا، ومحکا، اور لڑنے لگا، وجعل یزداد غضبا، اور اس کے غصے میں اضافہ ہو گیا۔ وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن عدی بن ثابت عن سلیمان بن سرد قال استبر رجلان عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم، سلیمان بن سرد سے روایت ہے، فرماتے ہیں دو لوگ لڑ پڑے، برا بھلا کہنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فجعل احدهما تحمر عیناہ، ان میں سے ایک کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، وتنتفخ اوداجہ، اور اس کی شہرت پھول گئی، رگیں اس کی پھول گئیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا انی لعارف کلمۃ لو قالها هذا، فرمایا کہ میں یقیناً ایک ایسا کلمے کو جانتا ہوں اگر یہ شخص اس کو کہہ لے لذهب عنه الذي يجد، تو وہ چیز جو اس کو لگی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے گی، وہ چیز وہ غصہ جو اس کو آ رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فقال الرجل، یعنی وہ دعا یہ ہے، تو شخص نے کہا حل ترابی من جنون، کیا مجھے تم پاگل سمجھتے ہو، یعنی میں بس میں ٹھیک ہوں، میرے حال پہ چھوڑ دو، یہ کہہ کر کے پیچھے ہٹ گئے۔ وبه قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا ابو معاویہ قال حدثنا داود بن ہند عن ابی حرب بن ابی الاسود عن ابی ذر قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لنا، بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ارشاد فرمایا اذا غضب احدكم وهو قائم فليجلس، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جانا چاہیے، فإن ذهب عنه الغضب، پس اگر غصہ چلا جائے تو ٹھیک، وإلا فليقضي، ورنہ لیٹ جائے۔ غصہ کم کرنے کا نسخہ ہے اپنے حالات کو تبدیل کرنا، لیٹے ہیں تو کھڑے ہو جاؤ، کھڑے نہیں
کیا نام کھڑے ہیں تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہیں تو لیٹ جاؤ، جتنا نیچے کی طرف چلو گے غصے میں اس کا نقصان کم ہوگا۔ دیکھیے آدمی کھڑا ہے، غصہ آ گیا تو زیادہ حملہ کر سکتا ہے، اور بیٹھ جائے تو حملہ کم ہو جائے گا اس کے ہاتھ سے، پھر لیٹ جائے گا تو اور کم ہو جائے گا۔ تو یہ اس کا علاج بتایا۔ وبه قال حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن داود عن بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا ذر بهذا الحديث، فرماتے ہیں کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو بھیجا۔ اچھا جی، اس حدیث یعنی اس حدیث کے اندر مختلف الفاظ ہیں۔ حضرت ابو ذر نے یہ روایت بیان کی ہے تو حضور نے ان کو بھیجا تھا کہیں، اس کے بعد انہوں نے اس روایت کو بیان کیا۔ قال ابو داود وهذا اصح الحديثين، یہ والی حدیث بعد والی یہ دو حدیثوں میں سب سے زیادہ صحیح روایت ہے۔ ایک اور پڑھ لو، روایت پوری ہو جائے گی۔ وبه قال حدثنا بكر بن خلف والحسن بن علي المعنى قال حدثنا إبراهيم بن خالد قال حدثنا أبو وائل القاص قال دخلنا على عروة بن محمد السعدي، ہم داخل ہوئے، ہم آئے عروہ بن محمد السعدی کے پاس، فکلمہ رجل، ایک شخص ان سے بات چیت کی، فاغضبہ، ان کو غصہ جلا دیا، فقام فتوضا، تو وہ وہاں سے کھڑے ہوئے اور وضو کرنے لگے، ثم رجع، پھر واپس آئے، وقد توضا، اور پھر سے وضو کیا، فقال حدثنی ابی، اور کہنے لگے مجھ سے میرے ابا نے حدیث بیان کیا، عن جدی عطیہ، میرے دادی، میرے جو اچھا جی دادی عطیہ سے روایت بیان کی، کیا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دادا ہے یہ، جدی ہے نا، جدتی تھوڑی ہے، جدی میرے دادا عطیہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الغضب من الشیطان، بے شک غصہ شیطان کی جانب سے ہے، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ، اور شیطان کی پیدائش ہوئی آگ سے، وَإِنَّمَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ، اور آگ کو بجھایا جاتا ہے پانی سے، فَإِذَا غَضَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ، اور جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وہ وضو کر لیا کرے۔ یہ بس جتنے رہے۔